کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ نگر کے عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وفادار ساتھی ہیں۔ نگر کے عوام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے چاہنے والے ہیں، اور نگر کے عوام بلاول بھٹو زرداری کے بھائی ہیں۔ یہاں کے جو پارٹی کارکن ہیں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ قائد عوام کا نظریہ کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا منشور کے لیے یہاں کارو کرم کے جو پہاڑوں ہے ان کے درمیان ہمارے منشور کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہم خاص طور پہ جو پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، جن کے خون پسینے اس پارٹی کی جد و جہد میں شامل ہے، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پہ قربان علی صاحب اور یحییٰ شاہ صاحب کو ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کا نظریاتی رشتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہماری منزل ہے۔ ساتھیوں، جو بھی حقوق گلگت بلتستان کے عوام کو ملے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے ملے ہیں، مگر اب جو آپ کا جد و جہد ہے، جو آپ کا لوکل قیادت، آپ کا صوبائی تنظیم نے کچھ سالوں سے تحریک چلا رہے ہیں، جس کے سلسلے میں بھی پہلے یہاں نگر پہنچا تھا، گلگت بلتستان کا دورہ کیا ہوں، اور وہ تحریک حق حاکمیت کے لیے ہے، وہ تحریک حق ملکیت کے تحریک ہے، اور وہ تحریک گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے حق روزگار کی تحریک ہے۔ یہ ہمارا منشور کا حصہ ہے، یہ میرے آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے آج کا نہیں 2018 سے آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دینا ہے، صوبہ دینا ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا ہے۔ ہم نے نگر کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو نہ صرف ایک طاقتور وزیر اعلیٰ دینا ہے، مگر اگر نگر کے عوام چاہتے ہیں، اگر نگر کے میرے بہنوں یا بھائیوں چاہتے ہیں، تو وہ جد و جہد کر کے ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اگر بننا چاہے تو ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خود اپنا آزادی چھینی، جنہوں نے خود دوگرا راج کا خاتمہ کیا اور پاکستان کے ساتھ دی، یہ کس قسم کا ناانصافی ہے کہ 70 سالوں سے ہم ان محب وطن لوگوں کو اپنے ہی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں، پاکستان میں ایسے کچھ سازشی عناصر ہیں جو علیحدگی کے تحریک کے چلا رہے ہیں، مگر میرے گلگت بلتستان کے بہادر عوام شمولیت کے تحریک چلا رہے ہیں، اور یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا،
1940 سے لے کے 1947 سے لے کے 1970 تک پاکستان اتفاق نہیں کر سکے کہ ہمارا آئین کیا ہوگا. تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو آئین دلوایا, اسلامی جمہوری پارلیمانی نظام دلوایا. تو اگر آج میرا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے تو میرا سامنے جو کالا کرم کے پہاڑ ہے اور میرے پیچھے جو راکا پوشی کے پہاڑ ہے, میں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو آئین دلوائیں گے, میں گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دلواؤں گا. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں نہیں رکنا چاہتے ہیں. ہمیں شک ہے کہ کچھ ایسے لوگ, کچھ یہ جو جماعتیں جو آخری وقت میں ہمارا پیج پہ آ چکے ہیں, ہمیں شک ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صوبہ تو اگر ملتا ہے ہمیں گندم کا سبسڈی بھی واپس لے سکتے ہیں. کچھ ایسے آپ کے مخالف سوچ رہے ہوں گے کہ چلیے صوبہ تو دیں گے مگر ٹیکس میں اضافہ کریں گے. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے, جو بھٹو شہید کا دیا ہوا سبسڈیز ہے ان کا بھی تحفظ کریں گے. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ سے آپ کا حق چھینے. جو 70 سال سے ہم نے ناانصافی کیا ہے اس کو پہلے ہم نے کمپنسیٹ کرنا ہے. یہ جو چور دروازوں سے آپ پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, صبح بننے سے پہلے نوٹیفیکیشن ٹیکسز کا نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں, ہم اس کو بھی مذمت کرتے ہیں, اس کو بھی روکیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی حق ملکیت بھی دلوائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے غریب کسانوں کو زمین دلوایا تھا. قائد عوام نے بے زمین کسانوں کو زمین دلوایا تھا, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہی ہے, اور 15 نومبر کے بعد 3 مہینوں کے اندر ہی اندر امجد 3 مہینوں کے اندر ہی اندر ہر حق ملکیت کا قانون سازی کریں گے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے ہی سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے. ہم نگر کے عوام کو اپنے ہی سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے. اوپر پہاڑوں سے لے کے نیچے آپ کے دریا تک آپ اس کا مالک بنیں گے. جو معدنیات ہے آپ کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں آپ اس کے بھی مالک بنیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی معاشی انقلاب گلگت بلتستان میں شروع ہوگا. اب باقی پاکستان کو پیچھے چھوڑیں گے. ہم تو یہاں بھی ہم اس کے باوجود اس کے جو ہمارے گلگت بلتستان کے بے روزگار عوام ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے جو دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا. وہ نہ صرف یہاں گھوم رہے ہیں, پورے پاکستان گھوم رہے ہیں, روزگار کی تلاش میں گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں دیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوائے گا. ہم یہ کیسے کریں گے؟ یہ تو ہمارا تاریخ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ ہمیشہ کیا ہے, چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو. بھٹو شہید نے تو تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار دیا تھا. بھٹو شہید نے یہاں سے لے کے پورے پاکستان میں روزگار دلوایا تھا. نہ صرف پاکستان میں روزگار دلوایا تھا مگر پاکستانی نوجوانوں کے لیے بیرون ملک بھی روزگار کی بندوبست کیا تھا. ان کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر روزگار دلوایا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی سوچ کے ساتھ سیاست کی, اسی نظریہ کے ساتھ سیاست کی,
اور یہی وجہ ہے کہ جب بی بی کے لیے مشہور تھی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پورے پاکستان کے قومی ادارے میں ان کے بھرتیاں کیے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو، نہ صرف ہمارا مزدوروں کو، مگر پاکستان کے عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی۔ چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہو، چاہے وہ لیڈی پولیس ہو، چاہے وہ فرسٹ ویمنز بینک ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہ صرف مردوں کو روزگار دلوائی تھی مگر عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی۔ اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد آپ کا حکومت بن رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، نگر کی حکومت بن رہی ہے۔ تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کو بھی روزگار دیں گے۔ جو بھی منصوبہ چاہے وہ سی پیک ہو یا وفاق کی طرف سے ہو یا صوبائی منصوبے ہو جو گلگت بلتستان میں چل رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ترجیح مقامی گلگت بلتستان کے عوام کو روزگار میں ترجیح دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دیتی ہے مگر اس روزگار کے ساتھ ساتھ ہم تنخواہ میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ہم پینشنز میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم جہاں کل میں نے تقریر اس سرزمین پہ کیا تھا جہاں سب سے زیادہ شہداء ہے، پاکستان کی فوج کے سب سے زیادہ شہداء ہیں، اور وہاں میں اپنے غازیوں کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھا جس نے فوج کی تنخواہ میں، سپاہیوں کی تنخواہ میں، جو ہمارا سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، جو دہشت گردی سے لڑکے شہادتیں قبول کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صدر زرداری نے ان سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ یہ نہ پی ٹی آئی کی حکومت کر سکتی ہے، نہ نون لیگ کی حکومت کر سکتی ہے، نہ کسی عامر کی حکومت نے کیا ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ اور ہمارے جانے کے بعد تنخواہ میں اضافہ نہیں کٹوتی ہوا ہے، پینشنز میں اضافہ نہیں کٹوتی ہوا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، آپ کا تنخواہ میں اضافہ ہوگا، ہمارا بزرگ پینشنرز کی پینشن میں اضافہ ہوگا، ہم عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آئیں گے۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں کی غریب عوام، پورے ملک کی غریب عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اور اس پروگرام کے تحت آج تک اس ملک کے کونے کونے میں جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کو امداد مل رہی ہے، مدد مل رہی ہے، فائنینشل سپورٹ مل رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کا حکومت پھر سے آئے گا، ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کریں گے، نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعداد میں اضافہ کریں گے، مگر خاص طور وہ جو ہارش ایریاز ہے، جو آپ کے ہاں ہارش ایریاز ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، اس میں ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا خصوصی کوٹا ڈالیں گے۔ ہم نے تو جب سی پیک کا شروع کیا تھا، جب صدر زرداری نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تھا، تو یہ منصوبہ پسماندہ علاقے کو فائدہ دینا تھا۔ گلگت بلتستان ہو، فاٹا ہو، بلوچستان ہو، ان کو سب سے پہلے فائدہ ملنا چاہیے تھا۔
مگر آج ہم یہاں کھڑے ہیں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں کھڑے ہیں، ان پہاڑوں جن کی وجہ سے ہمیں سی پیک کا تحفہ دیا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے سرحدوں نہیں ہوتے اور بلوچستان کا پورٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کو کوئی سی پیک نہیں بننا تھا۔ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ یہاں کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے؟ گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک ایک سوچ ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے تو سڑکیں اور بڑے منصوبے بن رہے ہیں سی پیک کے نام پہ، لیکن جن علاقوں کی وجہ سے ہمیں سی پیک ملا ہے ان کو کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس ناانصافی کو صحیح کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور چائنا کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی 3 نسلوں کے تعلق ہے۔ جو اس ملک کا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھا تھا۔ ہمیشہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں فعال ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد ہمارا حکومت بن رہی ہے۔ میں خود آپ کا جو یہاں صوبائی حکومت بنے گا، آپ کا جو صوبائی وزیر ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہوں گے، میں ان سب کو خود چائنا کے دورہ پہ لے کے جاؤں گا۔ میں خود ان کو چائنا کے دورہ پہ لے کے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اگر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر سی پیک میں کامیابی ہونا ہے تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اس سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ 1 سال سے آپ کا جو ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ بارڈر پہ وہ بند پڑی ہے، اس پہ بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 15 نومبر کے بعد ہم خود پہنچیں گے، ان سے بات کریں گے اور آپ کے جو مسئلہ ہے اس کا حل نکالیں گے۔ میں نے تو پورا نگر کا دورہ آپ کیا ہے۔ کل ہم اس طرف تھے، آج میں آپ کے درمیان میں ہوں۔ ہم نے آپ کے راستے سے خود گزرے ہیں، آپ کے گاؤں سے خود گزرے ہیں، اور جس سڑک سے ہم نے پہاڑ سے کل اس علاقہ سے یہاں پہنچا رات کے اندھیرے میں، ہم تو یہاں کے عوام کے لیے فکر مند ہیں، آپ کا سیفٹی کے لیے فکر مند ہے۔ ہمیں اس سڑک کو بنانا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تو برف باری بھی نہیں ہوا ہے۔ جب برف باری ہوتا تو وہاں بہت ہی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوں گے، بہت سے نقصان ہو رہا ہوگا۔ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی شارع نگر میں تبدیل کریں گے، اور یہاں کے عوام کو اس علاقے میں جو کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے۔ یہی تو فائدہ ہے نا، یہی تو فائدہ ہے کہ میں خود گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ کیا ہوں۔ یہی تو فائدہ ہے کہ میں بائی روڈ خبلو سے ہو کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ تو مجھے پتا ہے کہ یہاں کے عوام کا مشکلات کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کس قسم کی تکلیف سے گزرتے ہو، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ مجھے موقع دیں گے تو مجھے پتا ہوگا، مجھے یاد ہوگا کہ جب میں گلگت سکردو روڈ پہ ڈرائیو کر رہا تھا اور روڈ 2 کے نزدیک پہنچ رہا تھا تو وہاں تو لینڈ سلائیڈ ہوا تھا، وہاں بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے ہمارے عوام کے لیے۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ میرا نگر کے عوام کا روڈ بھی بہت ہی خراب ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اس کو بھی صحیح کرنا ہے۔ کام تو ہوا تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، خدمت ہوئی ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، اور نگر کے عوام کو وفاداری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے، آپ نے مشرف کے دور میں ہمارے ساتھ دیا ہے، عامرانہ دور کے ہمارے ساتھ دیا ہے، وہ نون لیگ کے دور میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ دیا تھا۔
نون لیگ کے دور میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ دیا تھا اور اب بھی آپ ہمارے ساتھ دیں گے. اب بھی آپ تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے. مجھے ایک سیٹ نہیں, مجھے 2 سیٹس چاہیے, نہ کر کے 2 سیٹس چاہیے. اور دونوں حلقے کے عوام نے یہ دونوں سیٹس جتوانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. ہمارے امیدوار کو, امجد ایڈوکیٹ صاحب کو, صدر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے جتوانا ہے, واضح اکثریت کے ساتھ جتوانا ہے. ساتھیوں, ہمارا کامیاب الیکشن کیمپین دیکھ کے سلیکٹڈ حکومت گھبرانا شروع ہو گیا ہے. عمران گھبرانا شروع ہوا ہے. اس نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی اور کر رہا ہے, دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا نگر اس سے سب سے ایک بڑا ایگزامپل ہے. یہاں آپ کا جاوید حسین صاحب ہو یا اختر صاحب ہو, دونوں کو نااہل کیا گیا ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے امیدواروں کو نااہل کر کے وہ کسی سازش کے تحت ہم سے نگر چھین سکتے ہیں. ہم نگر کے عوام کے دل میں بستے ہیں اور نگر کے عوام ہمارے دل میں بستے ہیں. کرو جو آپ نے کرنا ہے, کرو جو آپ نے کرنا ہے. جتنے گندے وزیر بھیجنے ہیں بھیجو. جتنے وزیروں نے آ کے بھونکنا ہے ان کو بھونکنے دو, مگر نگر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں, وفادار لوگ ہیں. وہ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ امید کر رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے, یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ والے سوچ رہے تھے کہ ہم تو وفاق میں حکومت میں ہیں, ہم آسانی سے حکومت گلگت بلتستان میں بنائیں گے. اب ان کو پتہ چلا ہے کہ اس بار پہلے گلگت بلتستان کا حکومت بنے گا, پھر جو گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گا وہ وفاق میں حکومت بنائے گا. 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت بنائے گی اور جنوری کے بعد ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ وفاق میں حکومت بنائیں گے. عمران نہ صرف سلیکٹڈ ہے, اب تو وہ عبوری وزیر اعظم ہے. وہ آپ کو کوئی صوبہ نہیں دے سکتا ہے. عمران کا تو ہر وعدہ جھوٹا نکلا, عمران کا ہر وعدہ دھوکہ نکلا. ہمیں تو بتایا جاتا ہے, ہم نے سیکھا ہے کہ منافقت کی 4 نشانی ہے. ایک کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, 2 امانت میں خیانت کرے, 3 جھگڑا کرے تو گالی دے, اور 4 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ چاروں کو 4 جو نشانی ہے, جو منافقت کا نشانی ہے, یہ سارے ہمارے وزیر اعظم میں ہیں. تو اب ہمارا وزیر اعظم نہ صرف سلیکٹڈ ہے مگر منافق وزیر اعظم ہے. آپ نے اس منافق کو گلگت بلتستان کی سرزمین سے بھگانا ہے. آپ نے ان ظالموں کو اس سرزمین سے بھگانا ہے. میں خاص طور پہ یہاں جو یہ بی بی سی کے ہمارے دوست یہاں شریک ہیں اور ہمارے ساتھ اس الیکشن میں دے رہے ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا شکریہ گزار ہے. آپ کو نہ صرف ہمارا اتحادی ہونا چاہیے, آپ کو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے. آپ کا فیصلہ کو میں اس لیے بھی سلام پیش کرتا ہوں
اس لیے جس طریقے سے کچھ مذہبی جماعتیں جس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، جس کا ہم احترام تو ضرور کرتے ہیں، مگر انہوں نے الیکشنز کے دوران ہمیں مایوس کیا ہے، اس لیے کہ ہر الیکشن میں وہ تو حکومت وقت کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان سے ہمیں یہ امید نہیں تھا، ہمیں یہ امید نہیں تھا۔ عمران کا تو ضدیت کی سیاست ہے، عمران تو ظالم ہے۔ آپ کو تو شہیدوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمارا شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہے، مگر ان کو جو ہم بہت احترام کرتے ہیں، یہاں کے جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اسلام آباد کے کٹپتلی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بے روزگاری اور غربت میں اضافہ کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے عوام کو بے روزگار کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارا پنجاب کے کسانوں کو شہید کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں گلگت بلتستان کے سارے مذہبی جماعتوں سے کہ آپ اپنے فیصلے پہ غور کریں، آپ اپنا فیصلے کے غور کریں۔ یہ آپ کو روایت میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ طاقتور کے ساتھ دو، ظالم کے ساتھ دو، مظلوم کے ساتھ نہیں دو، جھوٹ کے ساتھ دو، انصاف کے ساتھ نہیں دو۔ یہ تو آپ کو روایت نہیں بننا چاہیے۔ پورا گلگت بلتستان میں آپ کے لیے ایک ہی جماعت ہے، آپ کے لیے ایک ہی جماعت ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ نگر کے عوام کو بھی پتا ہے۔ طاقت کے پیچھے، طاقت کے ساتھ نہ دو، حکومت کے ساتھ نہ دو، عوام کے ساتھ دو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہم آپ پہ امید کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس بار اب نگر کی 2 سیٹ نکالیں گے ہمارے لیے، اور اتنا بھاری اکثریت سے ہمارے امیدواروں کو جتوائیں گے، اتنا بھاری اکثریت سے آپ جتوائیں گے کہ باقی سب ضمانت ضبط ہو جائیں گے۔ آپ تو ہمیں تو 3 نسلوں سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو وعدہ کرتا تھا تو وعدہ پورا کرتا تھا، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے میں نے وعدہ بھی کیا ہے، آپ سب سے وعدہ کیا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ میں اپنے وعدہ پورا کروں گا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے، اب تک تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو بھی وعدہ عمران نے کیا، جو بھی وعدہ عمران نے کیا اس سے یو ٹرن لیا ہے، وعدہ خلافی کیا ہے۔ تو آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے بزرگوں کو بتائیں، ہر علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو، تیر کے ساتھ تو گلگت بلتستان کو اس تبدیلی کے نام پہ جو تباہی پورے ملک میں پھیل رہی ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام کو اسے بچانا پڑے گا۔ آخری بات، میں نے کچھ یہاں سگنل کا بھی مسئلہ ہے، اس کا بھی حل ہم نے نکالنا ہے، آپ کا کنیکٹیویٹی کا۔ مجھے ایک خبر ملی ہے کہ جو کراچی کا انسیڈنٹ ہوا تھا، جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارا پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد، اس کے بعد میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو، اور مجھے یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے۔ اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اس قسم کے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو، اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف
ایکشن لیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شروعات ہے اور اسی سلسلہ کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جمہوریت کے لیے, پاکستان کے لیے ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا. نگر کے عوام پہ میں امید رکھتا ہوں, میں آپ پہ فخر بھی کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ 15 نومبر کو ایک ہی جماعت کو آپ جتوائیں گے, پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے, تیر کو جتوائیں گے. اچھا, نگر کا نشان کیا؟ کارو کرم کا نشان کیا؟ راکو پوشی کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ نوجوانوں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو. بہترین کارکردگی پر چیئرمین بلاول بھٹو, چیف کوآرڈینیٹر یوسف علی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا گلہ بند پیش کر رہے ہیں. وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم. میں شیخ عارف حسین عرفانی سے ملتمس ہوں کہ وہ دعائے امام زمانہ سے آج کے اس جلسے کا اختتام کرے. شیخ عارف حسین عرفانی, دعائے میں نے امام. نہ صرف یہ سیٹ جیتنا ہے, میں نے دوسرا سیٹ بھی جیتنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے چھوڑ دو کینڈیڈیٹ کے ساتھ. بسم اللہ